اور آج کا متن جو ہمارے لیے تلاوت کیا گیا آپ سب نے غور سے سنا ہے، چونکہ یادگاری عبادت بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں ہم اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ نہ صرف ایک دوسرے کے لیے تسلی تشفی کا سبب بنے، بلکہ اس کے ساتھ ہم خدا کا پاک کلام بھی سیکھیں تاکہ ہم تسلی بھی پائیں، اور اس کے ساتھ اس کے پاک کلام سے رہنمائی بھی حاصل کریں۔ کیا کریں جی؟ خدا کے پاک کلام سے، چونکہ پاک کلام میں لکھا ہے، اگر آپ 119واں زبور اور اس کی آیت نمبر 105 پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور میری راہ کے لیے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی۔ یہ آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یہ آپ کے سامنے ایک چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، روشنی کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پھر اس روشنی کے پیچھے پیچھے، اور آپ کو پتا ہے خدا یسوع مسیح نے بھی اس بات کا دعویٰ اور اعلان بھی کیا ہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ کیا ہوں جی؟ دنیا کا نور۔ اور پھر اس نے اپنے لوگوں سے بھی کہا کہ تم بھی کیا ہو؟ تم بھی دنیا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خداوند کی روشنی میں چلیں گے تو ہم دوسروں کے لیے بھی، دوسروں کو بھی اس کے پاس لانے کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گے۔ یہی تو خداوند کی پاک مرضی ہے۔ اور آج کا حوالہ جو تلاوت کیا گیا آپ سب نے سنا ہے، پیدائش کی کتاب کے ابتدائی ابواب، یعنی کہ جو 5واں باب ہے اس میں سے تلاوت کی گئی ہے، اور آپ نے سنا ہے اس میں ایک شخص کا ذکر ہم نے سنا ہے، ہنوک کے بارے میں۔ کیا لکھا ہے؟ کیا پڑھا ہے ہم نے اس کے بارے میں؟ ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ، اس کی عمر کتنی لکھی ہے؟ 365 سال۔ کتنی سال جی؟ 365 سال۔ اور جب ہم اس حوالے پر غور کرتے ہیں، میں جب اس باب کو کبھی پڑھتا ہوں تو مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے، بہت پرانی بات ہے۔ جب کبھی میں 7 یا 8 کا طالب علم تھا، ریاضی کی کتاب میں ایک مشق میں بھی جو اس دور میں پڑھتے رہے ہیں ان کو بھی یہ بات یاد آ جائے گی۔ اس میں ایک مشق ہوتی تھی، اس وقت ہم مشق کہتے تھے، آج کل بچے ایکسرسائز کہتے ہیں۔ اور اس مشق میں کیا تھا کہ 10 یا 12 کویسچن ہیں۔ اب ان سب میں ہے کیا؟ ان سب میں یہ ہے کہ فلاں ایک شخص کا نام ہے اور اس نے اپنی جائیداد کو چھوڑا ہے، اتنی اس کی جائیداد ہے، اتنا روپے پیسہ ہے، اتنا سونا چاندی ہے، اتنی زمین ہے، اور وہ چھوڑ کر مر گیا ہے۔ اب اس کی بیوہ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کیا کریں؟ یہ آپ کے سامنے کلیا ہے، اتنا بیوہ کا حصہ ہے، اتنا بیٹے کا حصہ ہے، اتنی بیٹی کا حصہ ہے۔ آپ اس جائیداد کو اس کے جو پیچھے لواحقین ہیں، آپ ان میں اس کو اس کلیے کے مطابق تقسیم کر دیں۔ اور اب سوال 10 ہیں یا 12 ہیں، سب میں ایک بات کامن ہوتی تھی، وہ یہ کہ فلاں شخص اتنی جائیداد چھوڑ کر مرا۔ کیا بات کامن تھی جی؟ فلاں شخص اتنی جائیداد چھوڑ کر مر گیا۔ اور ہم اس وقت ایک شغل کی بات کرتے تھے، اسی آپ پسند ہے اے مویاں والی مشق۔ کون سی جی؟ کیونکہ سارے مار گئے ہیں۔ پہلے کوسچن میں بھی ایک شخص مر گیا، دوسرے میں بھی ہاں کسی نے جائیداد تھوڑی چھوڑی ہے، کسی نے زیادہ چھوڑی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ مویاں والی مشق ہے، کیونکہ سارے مار گئے ہیں، سارے جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے، اس لیے یہ مویوں والی مشق ہے، اس میں سارے کے سارے موت کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور جب آپ اس باب کو، جو 5واں باب پیدائش کی کتاب کا ہے، جب آپ اس کو بغور پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ آ جاتا، آپ کے سامنے بھی کچھ ایسا ہی معاملہ آ جاتا ہے۔ جب سب سے پہلے آپ آدم کی بات کرتے ہیں، جو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ آدم کا کیا ہے؟ نسب نامہ۔ کیا ہے جی؟ آدم کا نسب نامہ ہے۔ اور کچھ باتیں یہاں پر بڑی قابل غور ہیں۔ آدم کے حوالے سے لکھا گیا کہ وہ اتنے برس جیتا رہا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مر گیا۔ کیا ہوا جی؟ سب کے بارے میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، سب سے اوپر آپ کو کس کا نام نظر آتا ہے؟ آدم کا نام نظر آتا ہے کہ وہ جیتا رہا اور مر گیا۔ اس کے بعد کون ہے؟ سیت کی بات ہے۔ سیت نے کیا کیا؟ اتنے برس وہ جیتا رہا اور کیا ہوا؟ مر گیا۔ اس کے بعد کون ہے؟ انوس ہے۔ انوس نے کیا کیا؟ اتنے برس وہ جیتا رہا اور پھر کیا ہوا؟ مر گیا۔ آگے کون ہے؟ کینان ہے۔ کینان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ کینان بھی اتنے برس جیتا رہا اور پھر کیا ہوا؟ مر گیا۔ اس کے بعد کون ہے؟ یارد ہے۔ محلل ہے۔ کون ہے؟ وہی ہے۔ ہاں جی۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟
वो भी इतने वर्ष जीता रहा और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मर गया। उसके बाद कौन है? यार्द है। इसके बारे में क्या लिखा है? इतने वर्ष जीता रहा और फिर क्या हुआ? आगे कौन है? हनूक। हनूक को जरा छोड़े, उसके आगे जाएं। मत्तूसला है जो सबसे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने जमीन पर रहकर सबसे लंबी उम्र पाई है। कितने साल? 969 साल। इसके बारे में क्या लिखा है? कि वो पहले जीता रहा, इतने वर्ष वो जीता रहा और फिर क्या हुआ? मर गया। उसके बाद क्या है? लमक की बारी है। लमक के बारे में क्या लिखा है? इतने साल वो जीता रहा और फिर क्या हुआ? सो ये बात हमें किस जानब लेकर जा रही है? ये बात हमें किस तरफ लेकर चली जा रही है? और अगर आप इसको भी वही नाम दें कि ये जो चैप्टर है या ये जो बाब है, इसमें लोगों के बारे में, हमारे जो जद्दे अमजद थे उनके बारे में ये बयान कर दिया गया कि फलां इतने वर्ष जीता रहा और फिर वो मर गया, फलां इतने वर्ष जीता रहा और फिर वो मर गया। लेकिन यहां पर एक जरा बड़ी काबिल गौर बात है हनूक के बारे में। यहां पर 10 पुश्तों का बयान आपको मिलता है। आगे नूह के बारे में भी है, लेकिन नूह की मौत का जिक्र आप नामे बाब की जब आखिरी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो भी 900 वर्ष के बाद वो भी मर गया। 10 पुश्तों का बयान आपको यहां पर मिलता। अब इन 10 पुश्तों में जो 9 हैं, इनके बारे में लिखा गया कि वो जीता रहा और मर गया। लेकिन एक के बारे में जो 7वीं पुश्त पर है, जब आप इसको गिनेंगे तो हनूक जो है ये आपको 7वें नंबर पर मिलेगा। इसके बारे में क्या लिखा है? कि वो क्या हुआ? खुदा के साथ साथ अपनी जिंदगी में, वो खुदा के साथ साथ, और लिखा कितना गया यहां? 365। 300 और एक साल के दिन कितने होते हैं? और इसके बारे में एक मुसन्नफ कहता है कि दरअसल लिखा गया है कि यहां पर इसलिए 365 के वो अपनी भरपूर जिंदगी जिया और भरपूर पूरी जिंदगी पाकर वो गया। लेकिन उसकी जिंदगी के एक बात आज मेरे और आपके सामने, जरा मुआवजना करें बाकी सब का और हनूक की जिंदगी का, कि क्या वजह है कि हनूक के बारे में यह नहीं लिखा गया कि वो भी जीता रहा और वो मर गया। उसके मामले में कुलिया तब्दील हो गया कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। क्या हुआ जी? खुदा के एक कुलिया जो उसकी जिंदगी का है। अगर आप इब्रानियों का खत पढ़ेंगे, उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं आयत, तो वहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। जरा निकालें जिस हवाले को बच्चों जिनके पास बाइबल है, इब्रानियों का खत नए अहदनामे में और उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत। कोई भी आप में से जो पहले निकाल ले, इसको पढ़ना शुरू कर दे जी। इब्रानियों की कलीसिया का नाम लिखा गया, खत है और उसका 5वां बाब और उसकी 11वां बाब 5वीं आयत। शाबाश। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। क्या हुआ जी? ईमान ही से हनूक क्या हुआ? उठा लिया गया। अब अगर आप इस 11वें बाब की बात करते हैं ना इब्रानियों के खत की, तो यहां पर ईमान के सूरमाओं का जिक्र है जो बाइबल की तारीख में, दुनिया की तारीख में उस वक्त जो ईमान के सूरमा गुजरे हैं, उनका जिक्र यहां पर आपको लिखा हुआ मिलता है। और उन्हीं में से एक हनूक भी है, जिसके बारे में यह बयान कर दिया गया कि हनूक के पीछे एक वजह है। कहा कैसे उठा लिया गया? उसके पीछे एक बात है, ईमान की, ईमान ही की वजह से। और आगे क्या बेटा लिखा है? आगे क्या है? ताकि मौत को ना देखे। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे। देखिए यहां पर बाकी सब ने मौत का मजा चखा, बाकी सारे ये चीज हमें क्या सबक देती? अगर आप इन उम्रों की बात करेंगे, अगर जब आप इसी ये जो 10 लोग यहां पर दर्ज हैं, जब आप इनकी उम्रों की बात करेंगे तो ये सारे के सारे लंबी उम्रें पाकर गए। अगर आप आदम की बात यहां पर करें तो आदम के बारे में लिखा है कि वो 930 बरस तक, कितने बरस जी? 930 बरस तक। सेत के बारे में क्या लिखा है कि वो 912 बरस तक, कितने बरस जी? 900। निकालें जिस वाले को। आदम के बारे में 930, सेत के बारे में 912 और आगे अनूस के बारे में वो 905। आगे केनान के बारे में क्या है? 910। शाबाश। देखिए कितनी लंबी लंबी उम्रें उन्होंने पाई।
केनान के बारे में कि वो 910 बरस जीता रहा। और उसके बाद कौन है? महललेल है, वो कितने बरस जीता रहा? 895 बरस जीता रहा। फिर उसके बाद कौन है? यार्द है, यार्द कितने बरस जीता रहा? 962 बरस, और इसकी उम्र दूसरे नंबर पर है, ये 962 बरस जीता रहा। फिर उसके बाद कौन है? मत्तूसला 969 साल जीता रहा। अगर हम नूह की बात करते हैं तो नूह 950 साल जीता रहा। लमक के बारे में क्या लिखा है? लमक कितनी देर जिया है? शाबाश, 777 बरस जीता रहा। देखिए, इतनी लंबी लंबी उम्रें पाने के बावजूद, हाँ, एक बात तो हम यहां से जरूर सीखते हैं कि कोई भी इंसान जो दुनिया में आता है वो जितनी मर्जी जिंदगी जी ले, जितना मर्जी जिंदगी में वो आगे बढ़ जाए, लेकिन एक बात तो उसके बारे में तय है कि उसने मरना ही मरना है। पहली बात क्या है सीखने के लिए? कि एक बात क्या है कि उसने क्या है अपनी जिंदगी में, क्योंकि बाइबल ये बयान करती है, अगर आप वाइज की किताब का 3 बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हर एक चीज का एक मौका और एक क्या है? एक वक्त है। जब हम एक वक्त की बात करते हैं, सबसे पहले जिस वक्त की खुदा का बंदा बात करता है मुकद्दस सुलेमान, वो कहता है कि पैदा होने का भी एक वक्त है और उसके बाद पैदा होने का भी और मर जाने का भी। जब आप पहली 8 आयत को पढ़ते हैं तो इसमें 14 ऐसी चीजें हैं जो बयान की गई। 14 के 2 जोड़े यहां पर, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जब आप पहली 8 आयत वाइज की किताब के 3 बाब की पहली 8 आयत को पढ़ते हैं तो उनमें से आपको एक पॉजिटिव, जिस तरह पैदा होने के बाद लिखा गया कि मार जाने का भी, ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और ये आपको नजर आता है यहां पर कि पहली 8 आयत में ये हमें 14 के 2 जोड़े, 28 कुल चीजों का हमें जिक्र मिलता है। टोटल 28 के बारे में वो बयान करता है, जिनमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। और जब आप 28 की बात करते हैं तो 28 हासिल ज़रब है 7 और 4 का। ये बड़ी काबिल गौर है। 7 और 4 का क्या है? हासिल ज़रब 28। 7 कामलियत का अदद है और 4 इस कायनात का अदद है। 4 क्या है? जैसे मशरक, मगरब, शिमाल, जनूब, ये इस कायनात का अदद है। 7 कामलियत का अदद है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आता, और 28 चीजों का बयान यहां पर खुदा का बंदा मुकद्दस सुलेमान करता है। लेकिन चूंकि उनमें से जो 14 है वो नेगेटिव हैं और जो 14 हैं वो पॉजिटिव हैं, और मैथमेटिक्स का यह असूल है, जब किसी इक्वेशन में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसिल कर देती है। और असल ज़रब क्या आता है? जवाब क्या आता है? इसका मतलब यह क्या है कि जिंदगी के सारे शबाजात जिनका जिक्र यहां पर खुदा का बंदा सुलेमान करता है, हासिल ज़रब 0 से मुराद यह है कि पैदा होने का भी वक्त है, और जब इंसान जाता है 0 होकर, मर जाने का भी एक। हासिल ज़रब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन यह बात याद रखें, यह बात मर जाने के हवाले से तो ठीक है, लेकिन अगर हम भी 0 चले जाएंगे, अहम बात क्या है? ऐसा नहीं है कि हम भी अपनी जिंदगी में पैदा भी हों, वक्त भी गुजारें, लेकिन 0 चले जाएं। यह एक ईमानदार का शेवा नहीं है, यह एक ईमानदार की जिंदगी नहीं है कि ईमानदार अपनी जिंदगी में पैदा भी हो जाए, वक्त भी गुजारे, लेकिन वो 0 चला जाए। और 0 यह है कि उसे कुछ हासिल ना हो। 0 यह है कि उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी ना रहे। 0 यह है कि जाने के बाद वो बजाय इसके कि हमेशा की जिंदगी में जाए, वो जहन्नम को हासिल कर ले। ये हासिल ज़रब 0। पैदाइश की किताब में जो कुछ हमने पढ़ा, बाकी जो लोग जिनके बारे में कि वो मर गए, लेकिन हनूक के बारे में वो खुदा के साथ साथ, और खुदा का बंदा आमूस लिखता है, जब आप आमूस नबी का सहीफा पढ़ते हैं उसका 3 बाब उसकी 3 आयत, तो वहां पर लिखा है कि जब तक 2 शख्स मुत्तफिक ना हो वो इकट्ठे साथ नहीं चल सकते। जब तक क्या हो जी? 2 शख्स मुत्तफिक ना हो तो वो इकट्ठे। जब ये लिखा है कि खुदा के साथ साथ, देखिए खुदा का वादा तो है, हम ये कह सकते हैं जी हमारे खुदा का तो वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा हमेशा तुम्हारे, और वो साथ रहता भी है। लेकिन क्या हम उसके साथ मुत्तफिक हैं? साथ चलने का मतलब यह है कि आप अपने खुदा के साथ मुत्तफिक हो जाएं। खुदा चाहता है कि आपको साथ लेकर चले और आप उसके साथ साथ चलें।
لیکن مرضی آپ کی اپنی ہے. مرضی کیا ہے جی؟ آپ کی مرضی. آپ کی ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چل. اپنی زندگی میں کیا ہوا جی؟ وہ خدا کے 2 بار لکھا ہے ان 4 آیات میں. کتنی بار لکھا ہے جی؟ 2 بار لکھا ہے کہ وہ کیا ہوا؟ خدا کے ساتھ ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا جو کلیہ ہے تھوڑا سا اس سے ڈیفرنٹ ہے, فرق ہے. ہم خدا کو اپنا پابند کرنا چاہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ پابند رہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں, ہم نے خدا کا پابند ہونا ہے, ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. ہنوک کے بارے میں اس نے اپنی زندگی میں یہی کلیہ اپنا لیا کہ میں نے اپنے خدا کے ساتھ چلنا, اپنے خدا کے ساتھ چلنا ہے. وہ خدا جس نے مجھے زندگی دی ہے, وہ خدا جس نے مجھے زندگی کے ساتھ بے شمار نعمتیں دی ہیں, وہ خدا جس نے مجھے برکتیں بخشیں اور نعمتیں دی ہیں, میں نے اپنی زندگی میں. دیکھیں آپ اپنی زندگی میں کسی بھی وقت جب آپ کو اس بات کی سمجھ آ جاتی, جب آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ زندگی کے جس راستے پر میں چل رہا ہوں, میں تو خدا کی بجائے میں تو کسی اور کے ساتھ متفق ہوں, اور جس نے مجھے اپنی انگلی لگایا ہوا ہے, جو مجھے لے کر چل رہا ہے, یہ تو کوئی اور ہے, یہ میرا خدا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے متعلق مثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ کچھ راہیں انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں کیا ہے؟ اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس طرح زندگی کو گزارتے ہوئے چلتے 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 آپ اس ابدی ہلاکت میں چلے جائیں. غور کریں کس راستے پر آپ گامزن ہیں. کیا واقعی آپ اپنے خدا کے ساتھ متفق ہیں؟ اگر آپ کا نسب نامہ لکھا جائے گا, یہاں پر اتنا بڑا نسب نامہ ہمارے سامنے, اگر ہمارا نسب نامہ لکھا جائے کہ پاکستان کے ملک میں صوبہ پنجاب میں, اور صوبہ پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ, اور پھر وہاں پر تحصیل وزیر آباد, اور ہمارا بڑا خوبصورت نام ہے ہمارے محلے کا, کرسچن ٹاؤن رسول نگر. کیا جی؟ کرسچن ٹاؤن. وہاں پر فلاں شخص نے اتنی زندگی گزاری. یا ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دور و نزدیک سے, ہمارے عزیز مہمان بھی یہاں پر بیٹھے, سب کے لیے زندگی سب کی خدا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح. اور اگر ہمارا نسب نامہ لکھا جائے تو کیا وہاں پر واقعی یہ درج کیا جائے گا کہ فلاں شخص اتنی زندگی, جب اس نے توبہ کی اپنے خدا کے بارے میں وہ جان گیا, تو وہ واقعی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آج کا چیلنج, آج کی عبادت کا چیلنج میرے اور آپ کے سامنے, کیا لکھا جائے گا؟ اور آپ کو پتا ہے مکاشفہ کتاب کا 20واں باب, اور اس کی جب آپ 11ویں آیت کو پڑھتے ہیں, اس میں وہاں پر سفید تخت کا بیان ہے. اکثر یہ بات ہوتی ہے, اور جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے خدا یسوع مسیح, اس کا ذکر ہم سنتے ہیں. اور وہاں پر ایک اور بات کہ کتابیں کھولی گئی ہیں. کیا ہوا جی وہاں پر؟ کیا کھولا گیا ہے؟ کتابیں کھولی گئی ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا یہ شخص واقعی اعمال نامہ کیا ہے؟ کس راستے پر گامزن ہے میں اور آپ؟ جس راستے پر چل رہے ہیں, یہ بات یاد رکھیں, وہ راستے کو طے کرتے ہوئے جو کچھ ہم کر رہے ہیں, ایک ایک بات وہاں پر نوٹ کی جا رہی ہے. اور اگر نوٹ کی جا رہی ہے, اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسا ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے مطابق مردوں کا کیا کیا گیا؟ انصاف. کیا کیا گیا ان کا؟ ان کے اعمال کے مطابق ان کا انصاف کیا گیا. وہاں پر کیا درج ہوگا؟ ذرا سوچیں اپنی زندگی کہ میری زندگی میرے سامنے ہے, آپ سب کی زندگی آپ کے سامنے ہے. کیا ہمارے میں بھی شاید ہم اپنے بارے میں تو یہ کہہ دیں گے کہ میں تو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں, لیکن کیا واقعی جب کوئی دوسرا ہمیں دیکھتا ہے تو واقعی وہ ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے؟ شاید دنیا کو تو دکھانے کے لیے ہم نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ خدا تو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے. وہ تمہارے اندر کے بھید بھی جانتا ہے. کیا ہمارے بارے میں یہ لکھا جس طرح ہنوک کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ خدا کے اپنی زندگی بھر خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا, اور جب وہ ساتھ چلتا رہا تو وہ خدا کو پسند آ گیا. کیا ہوا جی؟ خدا کو. اور جب آپ عبرانیوں کے خط میں دوبارہ جا کر پڑھیں گے, اس کی 11ویں باب کی 6 آیت میں وہاں پر لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا, بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا, اور وہ اٹھا لیا گیا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے آخری زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی کہ 2 شخص جو ہیں وہ کھیت میں ہل چلا رہے ہوں گے, ایک اٹھا لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا. 2 عورتیں چکی پیس رہی ہوں گی, ایک اٹھا لی جائے گی اور ایک ہم کن لوگوں میں ہوں گے؟ وہ نمائندگی کر رہے ہیں. ایسا نہیں صرف 2 ہی ہوں گے,
مراد یہ کہ یہ دو گروہوں کی نمائندگی ہے. ہمارا شمار کن میں ہوگا؟ کیا واقعی ان میں ہوگا جو اٹھا لیے جائیں گے؟ اور اٹھا سے لیے جائیں گے کہ جب ہمارا خدا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد کے سلسلے میں آئے گا تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کے ماننے والے اور حقیقی ایماندار لوگ ہیں جو واقعی اپنی زندگی میں اس کے ساتھ چلتے رہیں گے اور اپنی ساری زندگی ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے، وہ جب وہ آئے گا ہوا میں اڑ کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس کا؟ اور وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر کہاں چلا جائے گا؟ جو اس نے وعدہ کیا ہے. جو لیکن یاد رکھیں وہ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اسے بطور صراط مستقیم، کیونکہ اس نے یہ وعدہ کیا ہے، دعویٰ بھی کیا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس. اور یہ وہ ایمان ہے جو آپ کو اس لائق بناتا ہے. یہی وہ ایمان ہے کہ آپ کس راستے پر گامزن ہیں. کیا آپ واقعی خدا کے ساتھ متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیں یہ جو ایمان ہے یہ آپ کے اندر یہ آتا کہاں سے ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. جب آپ کلام سنتے ہیں آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں اسی ایمان کی بدولت جب آپ اسی ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو خدا پسند کر لیتا ہے. جب وہ ہمارے اندر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر شفا پانے لائق ایمان ہے، اس کے اندر وہ ایمان ہے جو میرے یسوع مسیح نے پتا کیا ہے، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی، کتنا جی؟ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان. اور اگر میرے اور آپ کے اندر بھی ہوگا، جب ہماری باری آئے گی تو ہم بھی خدا کو کیا آ جائیں گے؟ پسند. جب پسند آ جائیں گے تو پھر ہم بھی، یہاں پر لکھا ہے تاکہ وہ موت کو نہ دیکھے. دیکھیں یہ جو جسمانی موت ہے اس میں تو سب نے گزرنا ہے، لیکن بات ہے بچنا ہے ابدی موت سے. کس موت سے جی؟ اس موت سے آپ کوشش کر بھی لیں تو بھی آپ نے مر جانا ہے، لیکن ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ابدی موت کے شکار نہ ہوں. کیا ہو جی؟ ہم ابدی موت کے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں، جس کے بارے میں خدا کا بندہ یوحنا رسول یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. پھر اسی نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے کیا کروں، جو جگہ وہ ہمارے لیے تیار اس نے کی. اور یہ بھی کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اس کے وعدوں کا یقین کرتے ہوئے آج ضرور اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں. آج ضرور ہنوک کو اپنے سامنے رکھیں اور اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں بھی یہ لکھ دیا جائے کہ میں بھی پیدا ہوا اور میں بھی مر گیا. نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو زندگی میں نے گزاری ہے اس میں یہ ضرور درج کیا جائے کہ ہاں میرا یہ بیٹا اور میری یہ بیٹی بھی، یہ بھی میرے ساتھ چلتا رہا اور اس نے میرے اکلوتے بیٹے کو اپنا شخصی نجات دہندہ بھی قبول کر رکھا تھا. اس لیے چونکہ اب یہ آ گیا ہے اس لیے اسے ابدی حیات میں. اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ پڑھتے ہیں متی رسول کا انجیل بیان اس کا 25واں باب 34 آیت، وہاں پر لکھا ہے ایک دعوت اس وقت لوگوں کو آخری وقت میں دی جائے گی، اور دعوت یہ ہوگی کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، اس جگہ کو حاصل کر لو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے. اگر وہاں پر جانا چاہتے ہیں تو آج اپنے خدا کے ساتھ متفق ہو جائیں. اپنے خدا کے ساتھ جس طرف وہ آپ کو لے کر چلتا ہے آپ پاک کلام کی روشنی میں چلنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ ایک چراغ ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے قدموں کے لیے چراغ ہے، آپ کی راہ کے لیے روشنی ہے. آپ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، اور نہ صرف چلنا شروع کر دیں، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ نے ان رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے. ابلیس آپ کے ٹانگیں کھینچے گا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ بچ جائیں، لیکن ہم نے بچنا ہے. آپ نے ان ساری باتوں سے بچتے ہوئے ابلیس کا خیال رکھتے ہوئے ایمان میں قائم رہ کر ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہنا ہے تاکہ ہمارے بارے میں یہ لکھ دیا جائے کہ ہاں میرا یہ بیٹا بھی میرے 7 سال چلتا رہا ہے. اور پھر جب عدالت لگے تو ہم سے بھی یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے، یہ بھی میرا بیٹا ہے، یہ بھی میری بیٹی ہے. آؤ بچو میری اس بادشاہی کو حاصل کر لو جو تمہارے لیے تیار کی گئی تھی. اور آج کے دن ہم اپنا شکر ادا کرتے ہیں اپنے بھائی منور کے لیے، اس کی ساری زندگی کے لیے، اور اس کی زندگی میں جو
خدا نے ان کو نعمتیں برکتیں اور بخشیں دی. ہم ان کے لیے خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. اور پھر اس بات کے لیے کہ ہمارے خدا نے یہ ممکن کیا کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے. ہم ان کے اس ایمان کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی خدا کے سپرد کر دیں. ہم بھی خدا کے ساتھ متفق ہو جائیں تاکہ ہنوک کی طرح خدا کے ساتھ چلتے رہیں, اس کو پسند آ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آمین.